آپ کی جو ہے وہ توجہ دلاتے ہیں کینیڈا کی طرف۔ کینیڈا میں ایک ہی خاندان کے 5 افراد کا قتل مسلمان ہونے کی وجہ سے انہیں نشانہ بنایا گیا، اور کینیڈین پولیس کا کہنا یہ ہے کہ ایک مسلمان خاندان کے 5 افراد کو سوچے سمجھے منصوبے کے تحت گاڑی کے نیچے رون کر قتل کیا گیا ہے۔ صوبہ اونٹاریو کا شہر ہے لندن، اونٹاریو لندن، وہاں پر ایک پک اپ ٹرک نے فٹ پاتھ پر گاڑی چڑھا کر اس خاندان کو نشانہ بنایا، اور بہت ہی ایک دلخراش واقعہ ہے، اور پولیس نے ایک 20 سالہ کینیڈین شخص کو اس حوالے سے گرفتار بھی کیا ہے۔ ڈیٹیکٹیو سپرنٹینڈنٹ جو ہے پال وائٹ، انہوں نے نیوز کانفرنس میں یہ بتایا کہ ان افراد کو مسلمان ہونے کی وجہ سے نشانہ بنایا گیا، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ پولیس مقدمے میں دہشت گردی کی دفعات شامل کرنے پر غور کر رہی ہے، اور پولیس کا جو ہے وہ اب یہ بھی کہنا ہے کہ ہم اس کو جو ہے وہ پوری جو ہے مکمل طور پر اس کیس کو چلائیں گے، اور اس کے اندر جو ہے وہ دہشت گردی کی دفعات جو ہے وہ شامل کی جائیں گی۔ اور لندن شہر کے جو میئر ایڈ ہولڈر ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ مسلمان اور اونٹاریو لندن کے شہریوں کے خلاف انجام دیا گیا یہ ایک اجتماعی قتل ہے، اور اس کی جو جڑ ہے اس میں بے پناہ نفرت موجود تھی۔ اور اسلاموفوبیا کے حوالے سے جسٹن ٹروڈو نے بھی یہ کہا ہے کہ کینیڈا میں اسلاموفوبیا کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ اس حوالے سے عینی شاہدین جو ہیں وہاں پر، انہوں نے یہ بتایا کہ جی ہم نے وہاں پر یہ دیکھا کہ جی 8:40 پر مقامی وقت کے مطابق اتوار کو شام ہائیڈ پارک روڈ کے قریب فٹ پاتھ پر یہ سیاہ ٹرک جو ہے وہ چڑھ رہا تھا، اور حد نگاہ جو ہے وہ کافی بلند تھی، موسم بھی بڑا مناسب تھا، اور انہوں نے یہ کہا کہ اس وقت ہم نے یہ دیکھا کہ اس ٹرک نے ان لوگوں کو جو ہے وہ ہٹ کیا ہے، اور ہمیں اپنے بچوں کی آنکھوں کو بند کرنا پڑا، اور اس کے بعد افراتفری کا ایک عالم تھا۔ اور اس وقت جو ہے وہ ہم نے اس واقعے پر بات کرنی ہے۔ علامہ طاہر اشرفی صاحب جو ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، بین المذاہب ہم آہنگی کے حوالے سے معاون خصوصی ہیں عمران خان صاحب کے۔ السلام علیکم علامہ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ علامہ صاحب بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ بہت ہی دلخراش واقعہ ہے یہ، اور اسلاموفوبیا جس کے حوالے سے عمران خان صاحب وقتاً فوقتاً ساری دنیا کے سامنے یہ بات کرتے رہتے ہیں، لیکن دنیا جو ہے وہ شاید ابھی تک سمجھ نہیں پا رہی کہ اسلاموفوبیا کتنا بڑا مسئلہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، انا للہ وانا الیہ راجعون۔ سب سے پہلے تو میں شہداء کے خاندان کے ساتھ تعزیت کا اظہار کرتا ہوں، اور حکومت پاکستان کی طرف سے، وزیر اعظم پاکستان کی طرف سے، پاکستان کی عوام کی طرف سے، وہ پاکستانی تھے اور پاکستان سے گئے، اور اللہ تبارک و تعالی ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور جو زخمی ہیں ان کو جلد از جلد جو ہے وہ صحت عطا فرمائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس چیز کی طرف مسلسل وزیر اعظم پاکستان محترم عمران خان صاحب نشاندہی کر رہے ہیں اور دنیا کو بتا رہے ہیں کہ اسلامی فوبیا جو ہے اس سے کیا نقصانات پیدا ہو رہے ہیں، اس سے کیا دنیا کے امن کو کیا خطرات لاحق ہیں، وہ آج ایک بار پھر دنیا کے سامنے آ گیا ہے۔ لہٰذا ہم پہلے تو کینیڈا کی حکومت اور عوام سے یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ اسی طرح باہر نکلیں گے اور یکجہتی کا اظہار کریں گے ان شہداء کے ساتھ، ان کی فیملی کے ساتھ، جس طرح نیوزی لینڈ میں ہوا تھا، اور جس طرح جو ہے نیوزی لینڈ کی حکومت نے کیا تھا۔ اور اسی طرح ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مستقل بنیادوں پر اس قضیے کے حل کے لیے، اس معاملے کو روکنے کے لیے اب سنجیدہ کوششوں کی ضرورت ہے۔ یورپ میں واقعات ہو رہے ہیں، امریکہ میں ہو رہے ہیں، کینیڈا میں آپ کے سامنے ہیں، نیوزی لینڈ میں، برطانیہ میں، تو اس پر سنجیدگی سے اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے، اور اگر اس پر سنجیدگی سے اقدامات نہ اٹھائے گئے تو اس کے بہت سارے نقصانات ہو سکتے ہیں آگے۔ یہ دہشت گردی کی ایک شکل ہے جو مسلسل بڑھ رہی ہے، اور اس سے بڑی دہشت گردی کیا ہوگی کہ آپ پرامن لوگوں کو جو فٹ پاتھ پہ چل رہے ہیں ان کے اوپر گاڑی آپ جو ہے وہ چڑھا دیں اور ان کو قتل کر دیں۔ تو یہ اس معاملے میں میں سمجھتا ہوں کہ کینیڈا کی حکومت انشاءاللہ اپنی ذمہ داری پوری کرے گی، اور کینیڈا کی عوام جو ہے، لیکن مستقل بنیادوں پر ضرورت اس بات کی ہے کہ جس طرح وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے توجہ دلا رہے ہیں، اس پر بات کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اسلامی تعاون تنظیم کو، عرب لیگ کو، تمام دنیا کی جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں انہیں، یورپ، امریکہ، برطانیہ اور اقوام متحدہ کو اس طرف فوری اقدامات اٹھانے چاہیے
تاکہ دہشت گردی کا یہ جو سلسلہ ہے یہ بند ہو۔ اسلام تو امن، سلامتی، محبت، رواداری کا دین ہے۔ اسلام تو لوگوں کو پیار دینے کا اور پیار کرنے کا حکم دیتا ہے، اور اسلام میں تو غیر مسلموں کے جو حقوق ہیں وہ مسلمانوں کے سے زیادہ ہیں۔ تو یہ دنیا پر یہ بھی واضح کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے بھی محنت کرنے کی ضرورت ہے کہ حقیقی اسلامی تعلیمات سے دنیا کو آگاہ کیا جائے، لیکن یہ ایک مستقل یہ افراد کا عمل نہیں رہا، اب یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ لہذا اس کے اوپر عالمی سطح پر جہاں قانون سازی کی ضرورت ہے وہاں پر فوری طور پر جو ہے ان اقدامات پر فوری ضرورت ہے کہ عالمی سطح پر قانون سازی ہو اور یہ سلسلہ بند ہو۔ حضرت دو چیزیں میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، ایک تو یہ کہ یہ جو قانون سازی ہے یہ امت مسلمہ کے اتحاد کے بغیر ممکن نظر نہیں آتی، اس پر کیا کہیں گے؟ یہ بالکل آپ کی بات درست ہے، اور یہی ہم پوری مسلم امہ سے ابھی جب ہم رمضان میں مکہ مکرمہ میں تھے تو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اسلامی تعاون تنظیم کے سیکرٹری جنرل، رابطہ عالم اسلامی کے سیکرٹری جنرل اور ائمہ حرمین یہی کہ اس معاملے میں آپ OIC ایک فعال کردار ادا کرے، پاکستان کے ذمے جو کام لگے گا ہم اس کے لیے حاضر ہیں انشاءاللہ۔ بالکل اسلام صاحب نے کہیں اقوام متحدہ بات کی ہے، اور ہم تو ابھی سامنے اسلامی ممالک آئی تھنک لائن میں جو ہے وہ کچھ ایشو ہے، آپ کی آواز حضرت صحیح نہیں آ رہی ہے، ہم دوبارہ رابطہ کر لیتے ہیں تاکہ جو ہے وہ آواز صحیح آ جائے۔ کینیڈا میں ایک ہی خاندان کے 4 افراد کا قتل ہوا ہے اور مسلمان ہونے کی وجہ سے یہ قتل کیا گیا، غالباً میں نے شاید 5 کہہ دیا تھا۔ 5 لوگوں پر یہ ٹرک جو ہے وہ چڑھ دوڑا تھا اور اس میں سے 4 لوگ جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں۔ 5 میں سے 4 افراد جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں اس واقعے میں، اور 20 سالہ کینیڈین شخص کو قتل کے 4 اور اقدام قتل کے 1 الزام کے تحت گرفتار کر لیا گیا ہے، اور ایک 9 سال کا جو بچہ ہے وہ زندہ بچا ہے۔ اور جی علامہ صاحب نے ہمیں دوبارہ جوائن کر لیا ہے۔ جی علامہ صاحب، تو میں عرض کر رہا تھا کہ پاکستان تو اس پہ مسلسل کوشش کر رہا ہے۔ ابھی رمضان میں بھی عمران خان صاحب نے تمام اسلامی ممالک کے سفراء کو بلایا تھا اور ان سے یہ کہا تھا کہ اس معاملے میں ایک مؤثر مشترکہ حکمت عملی کی ضرورت ہے، اور پاکستان اس معاملے میں اپنا کردار ادا کرتا رہے گا۔ ہم ہر فورم پہ بات کریں گے اور ہر عملی اقدامات کی طرف جانے کی کوشش کریں گے۔ میرا خیال ہے کہ اس واقعے کے بعد اب ضرورت یہ ہے کہ انسانیت کے ماننے والے، امن کے ماننے والے، رواداری کے ماننے والے وہ آگے آئیں، اور انشاءاللہ کل جو ہے پاکستان میں بھی تمام مذاہب اور مکاتب فکر کے قائدین اس واقعے کی مذمت کریں گے اور ایک مشترکہ پریس کانفرنس بھی کریں گے اسلام آباد میں۔ اور آج بھی تھوڑی دیر پہلے جو ہے تمام جو ہمارے ملک کے اندر غیر مسلم ہمارے مذاہب کے قائدین ہیں، انہوں نے جس انداز سے اس واقعے کی مذمت کی ہے وہ قابل میں سمجھتا ہوں ستائش ہے، کیونکہ دہشت گردی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، دہشت گرد کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، دہشت گرد تو دہشت گرد ہوتا ہے۔ ہم اس کے باوجود کہ ہمارے لوگ نشانہ بنے ہیں، مسلمان نشانہ بنے، پاکستانی نشانہ بنے، اس دہشت گرد کو دہشت گرد کہیں گے، اس دہشت گرد کسی مذہب سے نہیں جوڑیں گے، بالکل یہ نہیں جوڑیں گے۔ ہر آسمانی مذہب جو ہے اور آسمانی کتاب جو ہے وہ تو امن کی، رواداری کی، محبت کی ترغیب دیتی ہے۔ اور حضرت آخری چیز جو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا وہ بھی بڑی اہم ہے کہ ہمارے یہاں پر بھی کبھی کبھی کچھ اس طرح کی واقعات سامنے آ جاتے ہیں کہ جس میں ہمیں لگتا ہے کہ کسی کے غیر مسلم ہونے کی وجہ سے اس سے تھوڑی سی جو ہے وہ دوری بڑھتی جا رہی ہے، کچھ ایسے معاملات سامنے آتے ہیں۔ وہ ہمارا دین کیا حکم دیتا ہے کہ ہم دوسروں سے کس طرح کے جو دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں ان سے کیسا سلوک کریں، اس پر بھی تھوڑی سی اگر آپ کی طرف سے اظہار خیال ہو۔ دیکھیں، میں 2 واقعات آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اسلام کیا حکم دیتا ہے غیر مسلموں کے ساتھ سلوک کا۔ نجران کے مسیحیوں کا وفد آیا ہوا تھا اور انہوں نے کہا جی ہماری عبادت کا وقت ہو گیا ہے، تو میرے اور آپ کے آقا سید الانبیاء خاتم المرسلین رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میری مسجد میں اپنی عبادت کر لو، بیت اللہ کے بعد
सबसे मुकद्दस मुताहिर जमीन के ऊपर जो जगह है वो मस्जिद नबवी है जी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मस्जिद के अंदर मसीहियों को कहा कि आप इबादत कर लें, आप उठ के बाहर ना जाएं। जब बैतुल मक़दस फतह होता है और सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जाते हैं तो असर की नमाज का वक्त होता है और आप खड़े हो जाते हैं तो वो पूछते हैं कि जो मसीही थे, जो गैर मुस्लिम थे, कि आप कहाँ जा रहे हैं? फरमाया कि मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ। कहा आप हमारी इस इबादतगाह में नमाज पढ़ ले। कहा मैं यहाँ नमाज नहीं पढ़ूंगा कि कल कोई आने वाला ये कह के इसको मस्जिद ना बना दे कि हमारे खलीफा ने यहाँ नमाज पढ़ी थी। अल्लाह अकबर। अब आप इन दो वाकयात से अंदाजा लगा ले कि हमारे दीन की तालीमात क्या है। और अपनी मस्जिदों को उनके लिए खोल दो, अपने दिलों को उनके लिए खोल दो और उनकी तरफ जो है वो कहीं पर भी जरा सी भी कोई ऐसा काम ना करो कि कहीं ज्यादती का अंदेशा भी हो जाए किसी को। मैं एक और बात आपसे करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में रहने वाले जो हमारे गैर मुस्लिम हैं, जो अकलियत है, का तहफ़्फ़ुज़ जहाँ रियासत की जिम्मेदारी है वहाँ मुसलमानों की जिम्मेदारी भी है, क्योंकि हम यहाँ अक्सरियत में हैं, हम बड़े भाई हैं और हमें दीन इस्लाम तालीम ये देता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान वो है जिसकी जुबान और हाथ से दूसरा इंसान महफूज रहे। और हमारा रब जो है वो रब्बुल आलमीन है, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन है। तो हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के और आपकी सीरत के और आपके मानने वाले और आपके सच्चे आशिक तभी होंगे जब आपके बताए हुए रास्ते पे चलेंगे। बिल्कुल, सबसे अहम बात यही है लोगों के लिए रहमत बन जाना। ये जो दहशतगर्द है जो बेगुनाह इंसानियत का कत्ल करते हैं, जो वो खा किसी भी मजहब का मानने वाला हो वो दहशतगर्द ही कहलाएगा। उसका उस मजहब से ताल्लुक इसलिए नहीं है कि वो अपने मजहब की तालीमात पे अमल नहीं कर रहा। बिल्कुल सही फरमाया। हमारी दुआएं जो हैं वो उन लोगों के साथ हैं कि जो कि इस हादसे में शहीद हुए हैं, उनके लिए इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हज़रत बहुत शुक्रिया, आपका वक्त दिया आपने।